السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم نے اس سے پہلے کئی ویڈیوز میں قیامت سے قبل ہونے والی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس بات کا بیان کریں گے کہ قیامت جب قائم ہوگی، میدان محشر میں جب لوگ پہنچیں گے تو اس وقت کیا منظر ہوگا، اور یہ کہ کیا حشر صرف روح کا ہوگا یا جسم کا ہوگا یا دونوں کا ہوگا۔ اس تعلق سے اسلامی عقائد اور اس کے نظریات کیا ہے، اس ویڈیو میں آپ سماعت فرمائیے۔ ناظرین کرام، حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح و جسم دونوں کا ہے۔ جو یہ کہے کہ صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی کافر ہے۔ اور ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی، اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے۔ اور ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد بکھر جائیں اور مختلف جانوروں کے غذا ہو گئے ہوں، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ قیامت کے دن کا منظر کیا ہوگا؟ وہ کچھ یوں ہوگا کہ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، نہ ختنہ شدہ اٹھیں گے۔ کوئی پیدل، کوئی سوار، اور بعض میں تنہا سوار ہوں گے، اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا۔ کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارہ پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب 1 میل کے فاصلہ پر ہوگا۔ راوی حدیث نے فرمایا کہ معلوم نہیں میل سے مراد سرما کی سلائی ہے یا میل مسافت۔ اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے کہ اب 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے اور اس طرف آفتاب کی پیٹھ ہے۔ پھر بھی جب سر کے بالمقابل سورج آ جاتا ہے، گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس وقت 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف ہوگا، زمین کی طرف ہوگا، تو تپش اور گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور اب جو مٹی ہے یہ زمین ہے، مگر گرمیوں کی دھوپ میں اس گرم زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب کا اتنا قرب ہوگا تو اس کی تپش کو کون بیان کر سکے؟ اللہ عز و جل پناہ میں رکھے۔ ناظرین کرام، اتنی گرمی ہوگی، بھیجے کھولتے ہوں گے، اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گی، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے کمر تک، کسی کے سینہ، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی وہ محتاج بیان نہیں۔ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بازو کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائے گا۔ ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے۔ جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے، اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پیروں سے رونتے اس پر گزریں گے۔ جب سب اسی طرح گزر جائیں گے، پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے، اسی طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چورائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار
کون کس کا مددگار ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشہ میں ہیں حالانکہ نشہ میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے؟ 1 ہو 2 ہوں 100 ہوں 1000 ہوں تو کوئی بیان بھی کرے، 1000 ہا مصائب، اور وہ بھی ایسے شدید کہ اللہ الامان الامان۔ یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے 2-4 دن 2-4 ماہ کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن کہ 50,000 برس کے برابر ہوگا۔ اتنے وقت تک یہ سب کے سب مصیبتیں اور تکلیفیں ہوں گی۔ ناظرین کرام، ہم اگلے ویڈیو میں اس بات کا ذکر کریں گے کہ اس مصیبت سے انسان کو کس طرح سے چھٹکارا ملے گا اور وہ کہاں کہاں اپنے اس فریاد کو لے کر پہنچیں گے۔ انشاءاللہ العزیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا ذکر ہوگا۔